اور جو چوری کے ذریعے سے اگر کسی شخص کو چوری کے ذریعے سے جو PDM-2 ہے اس کی چوری کے ذریعے سے سیدھی بات کرتا ہوں، اور ان کا جو سیریل نمبر 2 ہے اس کی چوری کے ذریعے سے اگر کوئی ان کو اقتدار میں داخل کرے گا اور پھر باہر آ کے ہمیں یہ کہے گا کہ ان کو میں نے ووٹ دے دیا لیکن میں تمہارا چوکیدار ہوں اور اپوزیشن ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے زبردست بیان دے رہے ہیں، میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ جو وفاق کا الیکشن چوری ہوا ہے اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کریں، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں نواز شریف میرے ساتھ آئے اور آ کے نواز شریف میرے ساتھ اپوزیشن تو نہیں ہو سکتا نا، اپوزیشن نہیں ہو سکتا، وہ پوزیشن اپنی واضح کریں، مولانا صاحب پوزیشن واضح کریں اور بتائیں کہ کیا وہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 حقائق ایسے رکھنا چاہتا ہوں جو اس پوری کمپین کے دوران آپ کے سامنے کسی نے نہیں رکھے، نہ پری الیکشن، نہ آن الیکشن ڈے اور نہ ہی پوسٹ الیکشن۔ وہ حقائق یہ ہیں، پہلی حقیقت، نواز شریف 4 دفعہ وزیر اعظم پہلے ہی رہ چکا ہے۔ آپ کہیں گے 3 دفعہ، نہیں بھائی 4 دفعہ۔ 3 دفعہ اس کو NRO کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا تھا، 4تھی دفعہ اس کو وہ NRO دینے والا پردے کے پیچھے تھا، اور 4تھی دفعہ اس کو ایک عدالتی NRO کے ذریعے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بٹھایا تھا۔ اب 4 پوری ہو گئی اس کی باریاں۔ اس کے بعد اب وہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کا بھائی، وہ اور اس کا گھرانہ، وہ کتنی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے؟ 3 دفعہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، 2 دفعہ نہیں۔ 1 دفعہ سلمان نے نکالا تھا، پھر اس کو ایک جوڈیشل سہولت کاری کے ذریعے سے دوبارہ ججمنٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور 2 دفعہ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب جو شہباز شریف ہے اس نے آپ کے ساتھ پاکستانیوں جو پچھلے 21 مہینے میں کیا، جو یہ 5 حکومتیں تھیں یہ PDM کی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے جب ان کو PDM-2 کھیلنا تھا تو وہ کس کے گھر ہوتی ہے؟ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے گھر ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایڈوانس نوکریاں دی جا رہی ہیں کہ بولنا مت، لیکن لوگ بولیں گے۔ اس لیے یہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں، صرف یہ آزمائے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے ہیں، لیکن پھر اقتدار پہ للچائے ہوئے۔ اس دفعہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ظلم ہوگا کہ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ اگر مذاق کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ پھر جمہوری طریقے سے خود منوانے کے لیے باہر نکلیں، وہاں حالات نہ لے جائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا 5 نقطوں پہ واضح موقف ہے۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی الیکشن، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی جب تک شیر دل قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے، اور اس لیے کہ وہ ایسا قیدی ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور وہ قیدی ہے اور جن کے خلاف مقدمے تھے ان کو NRO کے ذریعے سے چھوڑا جا چکا ہے۔ دوسرا نقطہ پاکستان تحریک انصاف کا، اختیار اور اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ الٹیمیٹ ساورن یعنی جمہوریت ووٹ کے گھر کی باندھی ہے، جہاں ووٹ جائے گا اس کو جمہوریت کہا جائے گا۔ یہ جو آپریشن رد و بدل ہے، اس کے ذریعے سے رات کو گیس کے نرخ رد و بدل کر کے اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ چور آنے سے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جو لوگوں کا دھیان مہنگائی کی طرف چلا جائے، اور پھر ان کے جو بالکے ہوں گے وہ کہیں گے
یہ ایشو ٹھیک نہیں ہے, یہ ایشو ایک ہی ایشو ہے, پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے. تیسرا نقطہ, پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا لیڈر جب باہر آئے تو ہم مرکز اور 2 صوبوں میں کلیئر ہماری میجورٹی ہے, پنجاب میں بھی کلیئر ہماری میجورٹی ہے. آپ نے دیکھا جن کے پاس ایک ایک سیٹ ہے ان کو 4 لوٹے, اس وقت لوٹوں کا لنگر چلا ہوا ہے, وہ تقسیم کر رہے ہیں کوئی بیٹھ کے کہ لوٹا ادھر جائے گا, وہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا, پھر اس کی قیمت لگے گی, پھر وہ ادھر جائے گا جدھر سب سے زیادہ. لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جائے گا یو ول سی دیٹ ہیپننگ. جس طرح میں آپ کے سامنے آ کے بارہا یہ کہتا رہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے, اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, پہلے کوئی اور ہاتھ کرتا رہا ہے, اس دفعہ شہباز نے بدلہ لیا ہے, اس دفعہ اس کے شہباز کے بیٹے نے, جو شہباز کے بعد 3 دفعہ وہ رہا, بیٹا بھی 4تھی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ, 2 دفعہ نواز شریف بھی رہا تھا. جو ہمارا آخری